بہت آسان ہو جائے. صحیح بات ہے. ایک کالر آپ کا انتظار کریں مفتی صاحب, وہ کچھ آپ سے پوچھنا چاہتے ہیں, آئیے دیکھتے ہیں کیا پوچھنا چاہتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بھائی کیا پوچھنا چاہتے ہیں؟ فیصلہ باد سے حاجی اشرف بات کر رہا ہوں. جی حاجی صاحب کیا پوچھنا چاہتے ہیں آپ؟ جی میں قربانی کے متعلق تھا میرا سوال. جی پوچھیے. جی اس میں یہ ہے کہ ایک جو دنیا سے جا چکے ہیں وہ ہمارے بڑے, کیا ان کے نام سے ہم قربانی کر سکتے ہیں؟ جی بالکل جانتے ہیں مفتی صاحب سے. بہت دوسرا یہ تھا کہ نابالغ بچوں کے نام سے قربانی کر سکتے ہیں؟ بالکل جانتے ہیں یہ بھی. بالکل بہت شکریہ جی, تھینک یو ویری مچ جی. آپ نے ہمیں کال کیا جی. ناظرین کرام پروگرام آپ کے مسائل اس کا حل آپ دیکھ رہے ہیں میرے ساتھ یعنی اے کے میمن کے ساتھ کراچی اسٹوڈیو سے. میرے ساتھ مفتی صاحب تشریف فرما ہے. آپ کے ذہنوں میں اگر کوئی بھی ایسا مسئلہ جسے آپ قرآن و سنت کی روشنی میں اس کا حل جاننا چاہتے ہیں فوری طور پہ کال کیجیے اور کال کے ذریعے اپنے حل جانیے. ناظرین ہمارے وہ ویورز جو کہ دنیا کے کسی ایسے ممالک میں بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ اس مسئلے کے حل کے لیے یقیناً ان کو وہ تمام سہولتیں فراہم نہیں ہیں کہ جس کے ذریعے وہ اپنے مسئلے کا حل ایک قابل اور ایک مستند عالم دین سے اس مسئلے کا حل جانے. یہ تمام سروسز کیو ٹی وی نے آپ کے لیے رکھی ہے. آئیے اپنے سوالات کے جوابات ہم سے جانیے. جی مفتی صاحب. بھائی نے کوشچن کیا قربانی سے متعلق مرحومین جو دنیا سے جا چکے ہیں ان کے لیے قربانی کر سکتے ہیں, تو بلا شبہ ان کے لیے قربانی کر سکتے ہیں اور بڑے ثواب کی بات ہے. مشکات شریف کی روایت ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر سال 2 قربانی فرمایا کرتے تھے. تو کسی نے پوچھا کہ آپ 2 قربانی کیوں کرتے ہیں, تو فرمایا کہ ایک قربانی اپنے لیے کرتا ہوں, ایک قربانی میرے آقا مولا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کرتا ہوں. حالانکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام ظاہری طور پر پردہ فرما چکے تھے. پھر آپ ہی نے اس روایت کو بیان فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی 2 قربانی کیا کرتے تھے, ایک خود کے لیے اور ایک اپنی امت کی جانب سے. تو یہ دوسروں کی جانب سے قربانی کرنا چاہے دنیا میں سے جا چکے ہوں تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ سے ثابت ہے. اسی طرح نابالغ بچوں کے نام سے بھی قربانی کی جائے تو یہ ایک عبادت ہے اور اس لیے بچوں کے لیے اللہ میں کوئی حرج نہیں ہے, کوئی حرج نہیں ہے, بلکہ ثواب بھی ملے گا اس کا. کال انتظار کریں مفتی صاحب آپ کا. السلام علیکم. السلام علیکم. ہلو. وعلیکم السلام. جی کہاں سے کال کر رہے ہیں آپ؟ میں یو کے سے بات کر رہا تھی, محمد وحید. یو کے سے. جی فرمائیے بھائی کیا پوچھنا چاہتے ہیں آپ؟ جی سب سے پہلے تو آپ کو اسلام اور مفتی صاحب کو میرا السلام. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مفتی صاحب کیا حال ہے؟ الحمد للہ رب العالمین. ٹھیک ہے, کیا پوچھنا چاہتے ہیں آپ؟ جی میں مفتی صاحب سے پوچھنا کہ دوشی ہزارہ کے الفاظ ان کو یاد ہیں؟ درود ہزارہ کے الفاظ مجھے ہزارہ کے یاد نہیں ہے لیکن انشاءاللہ تعالی اگلے پروگرام میں ہم آپ کو ضرور بتائیں گے. ایک اور کالر ہمارے ساتھ موجود ہے. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کہاں سے کال کر رہے ہیں میرے بھائی؟ میں انڈیا سے بات کر رہا ہوں. انڈیا کے کس شہر سے بول رہے ہیں؟ شہر نہیں بتا سکتا. چلیے کوئی بات نہیں, فرمائیے کیا پوچھنا چاہتے ہیں؟ کوشچن یہ تھا کہ میں سنی جماعت ہوں اور میں جہاں پہ ہوں وہاں پہ سنی جماعت نہیں ہے, تو میں میرا دل نہیں مانتا دوسری جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کو, میں اکیلا پڑھتا ہوں. اچھا تو ساتھ میں پڑھنا واجب ہے؟ جی بالکل جانتے ہیں. پروگرام کیسا لگتا ہے آپ کو بھیا؟ کہ آپ بتائیں. ان کے کچھ رولس ایسے ہیں کہ میں سب سے نہیں پڑھ سکتا. اچھا پروگرام کیسا لگتا ہے آپ کو؟ سپر اچھا لگتا ہے, سپر لگتا ہے. بہت شکریہ جی بھائی آپ نے ہمیں کال کیا. بالکل مفتی صاحب سے ریکویسٹ کریں گے کہ وہ آپ کو ان کے جوابات دیں اور آپ بھی پروگرام کو دیکھتے رہیے اور اپنے مسئلے مسائل ہم سے جانیے. ناظرین پروگرام میں آپ اپنے کالز کے ذریعے اپنے مسائل کا حل جان سکتے ہیں. ہم آپ کی کال کا انتظار کر رہے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی بتاتے چلیں چونکہ کالرز پوری دنیا سے ہمیں اس وقت بیک وقت کر رہے ہوتے ہیں, اس لیے تھوڑی سی انتظار آپ کو کرنا پڑتی ہے جس کے لیے ہم یقیناً اس کے لیے معذرت خواہ, لیکن چونکہ مسئلے کا حل جاننا ہے تو اس کے لیے یہ تو تھوڑی تکلیف آپ کو برداشت کرنی ہوگی. جی مفتی صاحب. ہاں تو اس بھائی نے پوچھا کہ وہ جماعت کے حوالے سے تو بات یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں ان میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق امام اور مقتدی کا عقیدہ ایک ہونا ضروری ہے. اگر مقتدی اپنے امام کو غیر حق پہ سمجھتا ہے تو پھر اس کے پیچھے نماز نہیں ہو سکتی اس کی. تو ضروری ہے کہ صحیح العقیدہ امام ہو, اس کا عقیدہ وہی ہو جو قرآن و سنت سے ثابت ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جسے بیان فرمایا, صحابہ کرام کا جو طریقہ رہا اور اس وقت دنیا کی جو اکثریت کا عقیدہ ہے مسلمانوں کا. صحیح. ایک اور کالر بھی تھے مفتی صاحب. ہاں وہ درود ہزارہ والے تھے تو ان کو ہم نے جواب دے دیا, تو ہم انشاءاللہ تعالی اگلے پروگرام میں ان کو درود ہزارہ بتائیں گے. جی مفتی صاحب ہم نے حج قران, حج تمدد, حج افراد کی بات کرنی ہے. ہمارے ناظرین جاننا چاہتے ہیں کیا شرط؟ دیکھیں وہ 3 ہم نے اقسام بتائی تھی, حج قران, حج تمتع, حج افراد. اب دیکھیے حج افراد تو یہ ہے کہ
آدمی میقات سے پہلے صرف اور صرف حج کا احرام باندھے اور اس کے بعد حج کے افعال ادا کرنے کے بعد اس کو کھول دیا ہے احرام کو. اچھا اس پہ بات کریں گے مفتی صاحب, بڑی اسپیسیفک بات ہے, اور ہمیں کون سا حج کرنا چاہیے یہ بھی ہمیں جاننا ہے. پہلے کالر ہمارے ساتھ شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی جناب, کہاں سے کال کر رہے ہیں آپ؟ میں سویڈن سے بات کر رہا ہوں. کہاں سے سر؟ سویڈن سے. جی فرمائیے بھائی, کیا پوچھنا چاہتے ہیں آپ؟ جی سر, بہت دور سے آپ ہمیں کال کر رہے ہیں. میں صرف 3 سوال کرنا چاہوں گا مختصر وقت کے اندر, کیونکہ اور بھی لوگ لائن میں ہیں. جی بالکل بالکل. میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں, کیا عورت نماز جنازہ ادا کر سکتی ہے یا نہیں؟ ٹھیک ہے, جانتے ہیں. اور کیا پوچھنا چاہتے ہیں آپ؟ اور دوسرا سوال ہے کہ کیا ٹوپی لگا کر ضروری ہے نماز پڑھنا؟ اس کا جواب دیتے ہوئے ذہن میں رکھا جائے کہ خانہ کعبہ سے ادھر لوگ ٹوپی لگا کر نماز نہیں پڑھتے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ, بالکل جانتے ہیں مفتی صاحب سے. بہت بہت شکریہ جی. جی. اور تیسرا سوال میرا یہ ہے کہ کیا نماز کے بعد دعا مانگنا ضروری ہے؟ جبکہ یہ میں اچھی طرح سے جانتا ہوں کہ دعا نماز عبادت کی کیا ہے. جی بالکل جی جانتے ہیں. بہت شکریہ بھائی, آپ نے ہمیں سویڈن سے کال کیا. جی ناظرین, ایک اور کالر شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. جی جناب, کہاں سے کال کر رہے ہیں آپ؟ میں سعودی عرب سے کال کر رہا ہوں. نعیم نام ہے میرا. جی نعیم بھائی, کیا پوچھنا چاہتے ہیں آپ؟ میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ ہم لوگ سعودی عرب میں مطلب ہمارا اگریمنٹ 2 سال 3 سال کا ہوتا ہے, تو ہم اپنے گھر والوں سے وائف سے دور ہم کتنا عرصے تک رہ سکتے ہیں, اس کا شرعی حکم کیا ہے؟ جی بالکل جانتے ہیں. بہت بہت شکریہ جی, آپ نے ہم سے مذہبی حوالے سے اور قرآن سورت کی روشنی میں جو جوابات آپ جاننا چاہتے ہیں, مفتی صاحب انشاءاللہ اس سب کے جوابات دیں گے. جی ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے پروگرام آپ کے مسائل اور اس کا حل کراچی اسٹوڈیو سے, اور آپ سے گزارش ہے کہ جو بھی آپ اپنے مسئلے مسائل کا حل جاننا چاہتے ہیں ہمیں فوری طور پہ کال کیجیے. کال کے ذریعے اپنے مسئلے کا حل جانیے. اور آپ سے ایک مرتبہ پھر گزارش کروں گا کہ بات تھوڑی سی مختصر ہو, تاکہ زیادہ زیادہ ہم چاہتے ہیں کہ کالرز اس پروگرام میں شامل ہو کر مستفیض ہو سکیں. جی مفتی صاحب. سویڈن سے بھائی کا جو کوشچن تھا اس میں یہ تھا کہ کیا خواتین نماز جنازہ پڑھ سکتی ہیں؟ تو بلا شبہ خواتین بھی نماز جنازہ پڑھ سکتی ہیں, البتہ انہیں سب سے پیچھے والی صف میں ان کی جگہ ہے. مرد پہلے, پھر بچے, پھر اس کا خواتین. دوسرا کوشچن ہے کیا تھا, کیا ٹوپی پہن کر نماز پڑھنا ضروری ہے؟ جبکہ خانہ کعبہ میں حج کے موقع پہ تو لوگ ننگے سر نماز پڑھتے ہیں. تو دیکھیے, حج کا جو معاملہ ہے وہ ایک مخصوص انداز کا معاملہ ہے. نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے حیات طیبہ میں ہمیشہ سوائے چند ایک بار کے امامہ شریف پہن کر یا ٹوپی پہن کر ہی نماز پڑھی, لیکن حج کے موقع پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے سر مبارک کو ننگا کیا, کیونکہ وہ احرام کا موقع تھا. تو جو خصوصی مواقع ہوتے ہیں اس پر کوئی اور چیز قیاس نہیں کی جا سکتی. ہاں البتہ اس کے بارے میں فقہا فرماتے ہیں کہ اگر ٹوپی پہن کے سستی کی وجہ سے پڑتا ہے, نہیں سستی کی وجہ سے ٹوپی نہیں پہنتا تو بری بات ہے, اس کو پہننا چاہیے. اور اگر یہ سمجھتا ہے معاذ اللہ کہ نماز کوئی اہم چیز نہیں ہے جس کے لیے ٹوپی پہنی جائے, تو پھر خود ہی دین سے نکل جائے گا, کافر ہو جائے گا, تو اس نے نماز کو حقیر جانا. اور ٹوپی اگر اس لیے نہیں پہن رہا کہ اللہ کی بارگاہ میں عاجزی کرنا چاہتا ہے, انکساری کرنا چاہتا ہے, تو پھر تو بڑی عبادت کی بات ہے. ان کے سوال کا ایک حصہ نماز کے بعد دعا ہے, اگر ہم لیتے ہیں. ایک کالر ہمارے ساتھ شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. ہلو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بہن کہاں سے کال کر رہی ہیں آپ؟ میں لندن سے بات کر رہی ہوں. میرا نام ہے شمیم اور میری چھوٹی بیٹی کا نام ہے زبیرہ. جی شمیم صاحب, میں یہ چاہتی ہوں کہ میں آپ لوگوں کو بہت مبارکباد دینا چاہتی ہوں. آپ دونوں کو, مفتی صاحب کو اور ٹی وی کی ٹیم کو, سب کو بہت بہت مبارکباد دینا چاہتی ہوں. آپ کا بہت شکریہ. تو یہ میں کہنا چاہتی ہوں کہ جو آپ لوگ پروگرام لگاتے ہیں, ہم جتنے لوگ دنیا میں ہیں, خاص کر کے مسلمانوں کے لیے بہت ہی اچھا کہ اس میں ہم کوئی تعلیم لے سکتے ہیں, کچھ ہمیں نالج کا علم ہوتا ہے نا, جو کہ ہمیں پتہ نہیں چاہے. ہم جب تک بھی کہتے ہیں کہ ہم پڑھ سکتے کتابیں, ہم یہ کرتے, مگر ہمیں سے بھی بہت کم ہے. جب تک کہ ہم نالج سیکھتے ہیں آپ سے نا, بہت کم ہے. میں جتنی شوق سے ماشاءاللہ بیٹھ کے دیکھتی ہوں اور دل دعائیں دیتی ہوں آپ کو. بڑی مہربانی. بہت شکریہ آپ کا, بہت بہت مبارک. اور اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب ایمان کے ساتھ سب کو رکھے گا. کچھ پوچھنا چاہتی ہیں بہن آپ؟ میرا سوال یہ ہے کہ میری بیٹی ہے ماشاءاللہ, وہ 14.5 سال کی ہے, اس کا نام ہے زمیرہ. اس کے لیے بہت دعا کرنا, وہ اسپیشل نیڈس کی ہے نا, شی ہے سیریبرل پالسی. اللہ تعالیٰ, میں یہ چاہتی ہوں کہ بھائی اس کے اوپر روزے فرض ہے یا نہیں فرض ہے؟ جی بالکل بالکل فرض ہے یا نہیں فرض ہے؟ بالکل. میں اس کے باوجود بھی بیٹی آپ نے بتایا بہن کہ یہ سیریبرل ڈس آرڈر پر ہے, سیریبرل ڈس آرڈر پر ہے. ہلو.
اچھا میرے خیال سے ڈسیبلڈ مطلب وہ نا سرپوز ہی اس کو نا ٹھیک ہے جی جی بالکل مطلب کہ وہ ویکینڈ یوز کرتی ووکل بھی یوز کرتی ہے نا دونوں یوز کرتی ہیں اسپیشل بچی ہیں اس کے لیے اسپیشل نیڈس کی بچی ہے نا جی تو میں یہ چاہتی تھی کہ بھائی اس کے اوپر روزے فرض ہے نماز فرض ہے بالکل جانتے ہیں مفتی صاحب سے بڑا اہم آپ نے سوال کیا وہ بچیاں یا وہ بچے جو اس بیماری میں ہوتے ہیں تو ان کے لیے بھی سب کے لیے جو ہے نا یہ ایک ان کی نالج میں بھی اضافہ آ جائے گا بہت بہت شکریہ بہن آپ نے ہمیں لندن سے کال کی اور پروگرام کو پسند بھی کیا جی ناظرین اب ہم جانتے ہیں مفتی صاحب سے لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ بھی بتاتے چلیں کہ ایسے جو بھی اسپیشل بچے ہوتے ہیں یا جو بھی ہمیں دعائیں کے لیے کہتے ہیں ہم سب کے لیے ہمیشہ دعا کرتے ہیں اور مفتی صاحب اللہ تعالیٰ نے انہیں بڑی عزت سے نوازا ہے کہ ویسے بھی پروگرام میں سب کے لیے دعا جو ہے کرتے ہیں آپ کا بہت بہت شکریہ اور آپ ہمیں کال کرتے رہیے ہم آپ کے ساتھ شامل ہیں جی مفتی صاحب بھائی نے ایک کوشچن کیسا کیا دعا مانگنا ضروری ہے جبکہ مجھے معلوم بھی ہے دعا جو عبادت کا مغز ہے تو بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے مشکاہ شریف کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں من لم یسأل اللہ یغضب اللہ علیہ جو اللہ سے سوال نہیں کرتا اللہ اس پہ غضب فرماتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو مانگنا پسند ہے خود ارشاد فرماتا ہے ادعونی استجب لکم مجھ سے مانگو میں تمہیں دوں گا